खुशामदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे। हम मार्क और विक्टोरिया बोलेंगे, खुदा के उस्ताद जो खुदा के कलाम को सिखाते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आपने ये फैसला किया कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि आप अपनी बाइबल लें, कॉपी लें और साथ नोट्स बनाएं जो हम सिखाने जा रहे हैं, कि आप बाद में जाकर इसे दोबारा देख सकें और खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें और मौका दें, और फिर ये आपकी जिंदगी में बड़ा असर डालेगा। और मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactministries.com, और फिर आपको एक लिंक मिलेगा, और फिर आप उन सारे एक साथ को देख सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं इम्पैक्ट टुडे की। तो आप इन्हें देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब। हाँ। हाँ, और अपने दोस्तों को बताएं। हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि अभी अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप टेलीफोन भी कर सकते हैं और कहें सुनो, मैंने शो देखा है इम्पैक्ट टुडे, मार्क और विक्टोरिया का। मैं जानता हूँ खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहते हैं। आमीन। हाँ, खुदा आमीन। आपको शिफा देना चाहता है। उहुँ। वो आपको बचाना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, आपके खानदान को भी, आपकी पड़ोसियों से प्यार करता है, आपके दोस्तों से, बल्कि आपके दुश्मनों से भी। ये सही है। खुदावंद का शुक्र हो। और आप इससे करें, खुदावंद के कलाम की मुनादी करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं खुदा के कलाम का माज़ी का ज़माना। हाँ, बाइबल में बहुत सारे हवाला जात हैं जो मासी के ज़माना में लिखा है, और यही है वो जिसमें हम जाने वाले ये हैं। ईमान की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। उहुँ। अगर आप ईमान में काम करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा जो हम आज आपके साथ बांटने वाले हैं, और शायद अगले हफ्ते भी ये इस बात पर मुनहसर है कि हम इस मौजू पर कितना वक्त गुजारें। लेकिन मुझे शख्सी तौर पर पता है, जब मैंने खुदा के कलाम के माजी के मौजू के मजमूनों को देखा, उहुँ। और इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। सही। उम्मीद किसी वादेशुदा बरकत के लिए किसी गैर मुअय्यन मुस्तकबिल में इंतजार करती है। हुँ। जैसे यीशु वापस आ रहा है। हाँ, ये कलीसिया की मुबारक हाँ। उम्मीद है। हम जानते हैं कि एक दिन वो आ रहा है, लेकिन हमें एक वक़्त बिल्कुल नहीं पता क्या तो है। ये उम्मीद का किताब मुक़द्दस का इस्तेमाल है। किताब सही। मुक़द्दस की उम्मीद। उहुँ। हम नहीं जानते कि मसीह कब वापस आ रहा है, लेकिन वो वापस आ रहा है। उहुँ। बाइबल कहती है। तो हमारा ईमान इस बात तक महदूद है कि एक दिन वो आएगा। तो अब हमारे पास एक बाबरकत उम्मीद है। सही। आमीन। आमीन। लेकिन जब बात खुदा के हमारे लिए पहले से वादेशुदा चीज़ों की आती है, मैं ऐसे कहूँगा जो खुदा ने हमें पेश किया, तो हम जिम्मेदार हैं कि हम उसे कब कबूल करते हैं जो उसने पेश किया। दूसरे लफ्ज़ों में, ये हम पर मुनहसर है वाक़ई, कि हम कब उसकी बरकतों का तजर्बा करते हैं। ये सही है। क्या हम ईमान के ज़रिए से उसे कबूल कर रहे हैं, सही। उसे हासिल करें और अब भी और इसी वक़्त उसे अपना बनाएँ? या हम उम्मीद रखेंगे कि एक दिन खुदा के वक़्त में ये हमारे लिए हाँ। होगा। सही। मैं एक दिन शिफ़ा याब हो जाऊँगा। सही। अ, या मैं जो ख़्वाहिश रखता हूँ वो मेरी हो जाएगी एक दिन। हाँ। उम्मीद, उम्मीद। उम्मीद एक मुस्तक़बिल में तो है। उम्मीद किसी वादेशुदा बरकत के लिए किसी गैर मुअय्यन मुस्तकबिल में इंतजार करती है। उहुँ। ईमान वो लेता है जो खुदा ने वादा किया, उसके लिए अदा किया, और अब पेश करता है। ठीक है। यहाँ फ़ौरन मुदाखलत करना ज़रूरी है, मेरा ख़्याल है, क्योंकि हमारे पास कुछ मख़सूस अल्फ़ाज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे खलूक में वो लोग जो कलाम के लोग हैं, वो लोग जो कलाम पर यकीन रखते हैं, और आप इन अल्फ़ाज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हकीकत में सिर्फ़ उम्मीद के अमल में रहते ये हुए, सही है। जिसका मतलब है कि आप ईमान में हाँ। अमल नहीं कर रहे। तो आइए इससे वज़ाहत करते हाँ। हैं। आप कह सकते हैं, मेरा ईमान है कि खुदा मुझे शिफ़ा देने वाला है। ये उम्मीद है। सिर्फ़ इसीलिए कि आप अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करें यकीन, ये इसको ईमान नहीं हाँ। बनाएगा। क्योंकि ऐसा यीशु नहीं कहा कि इस तरह से यकीन करें, सही। जिसको अभी हम वज़ाहत से सीखेंगे बाद में। मेरा यकीन है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा मुझे शिफ़ा देने जा रहा है। इसके बराबर है ये कहना कि मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा मुझे शिफ़ा देगा। हाँ। तो उसने अभी तक आपको क्यों नहीं बचाया?
کیونکہ ابھی تک آپ نے اقرار نہیں کیا، اور قبول تو جو اس نے پہلے ہی پیش کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے آپ کو بچایا نہیں، آپ نے اسے قبول نہیں کیا، آپ نے اسے کیا لفظ استعمال ہوگا، آپ مناسب۔ نے مناسب نہیں سمجھا، آپ نے اسے مناسب نہیں سمجھا۔ شفا کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے۔ تو آپ ایمان اور یقین جیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو کیا سوال کرنا ہے؟ آپ ذمہ داری کہاں ڈال رہے ہیں؟ ہوں، کیا آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کسی دن وہ کرے گا جو اس نے وعدہ کیا؟ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں، ہوں، صحیح؟ اب شاید آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے، لیکن وہ سب آیات جو خدا کا انتظار کرنے کے بارے میں کہتی صحیح، ہیں، کتاب مقدس میں خدا کا انتظار کرنے کا مطلب اس معنی میں نہیں ہے۔ خدا کا انتظار ایک انتظار کرنے کے بارے میں ہے، کوئی جو خدمت خدمت کرنا، کر رہا ہے، ہوں، صحیح؟ آپ اس کی خدمت میں ہیں، میں خدا کی خدمت میں ہوں، میں اس کے حضور وقت گزار رہا ہوں کہ اس کے بولنے کا انتظار کرتے ہوئے، یہی ہے خدا کا انتظار اس کرنا، کا انتظار نہیں کر رہے کہ وہ وعدے کو اپنے پورا وعدوں کرے۔ کو پورا کرے۔ اور تم جانتے ہو، ہم خاص طور پر بات کر رہے تھے ان چیزوں کے بارے میں جو یسوع کی موت، دفن ہونے اور قیامت کے وسیلے سے یہ پہلے ہمیں صحیح ہے، دی جا چکی ہے۔ یسوع نے صلیب پر جو کچھ مکمل کیا وہ سب پورا ہو چکا ہے، آمین۔ اور اسی طرح ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں بچائے۔ کبھی نہ کبھی میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ او ذرا رکیے، ایسا کلام میں نہیں لکھا، صحیح، اور لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا کلام میں نہیں لیکن آپ لکھا۔ کو یہ سمجھنا ہوگا جس وقت مسیح نے ہمارے گناہ کا فیصلہ کیا، اس نے ہماری بیماریاں اور مرض کا بھی فیصلہ کیا۔ صحیح، تو پھر سے آپ ذمہ داری کہاں ڈال رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ ذہن میں خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، تو آپ نے ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ اس کے بجائے اسے یوں بدلیں، خدا نے نہ صرف وعدہ کیا بلکہ اس نے اسے عطا کیا اور مجھے پیش کیا، اور اب وہ صرف میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں اسے قبول کروں، حاصل کروں اور اس برکت کو اپناؤں۔ ہاللویہ، ہاللویہ! ہاللویہ۔ اور تم تو جانتے ہو یہ واقعی دباؤ کو کم کر دیتا ہاں، ہے۔ یہ کرتا ہے، لیکن یہ اس لیے میری زندگی میں مدد کرتا ہے۔ تو جیسے اگر میری زندگی میں کچھ نہ ہو رہا ہو تو میں خدا کی طرف نہیں دیکھتا اور کہتا خدا آپ کہاں ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، نہیں، میں دیکھتا ہوں، کیونکہ خدا کبھی چوک نہیں سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی خدا کو یقین نہیں دلا سکتے کہ وہ غلط تھا، کیونکہ وہ غلط نہیں، وہ کامل ہے۔ اور آپ بس ہار مان لیں اور سوچیں، اوہ ذرا ٹھہریے، اگر کوئی چوک رہا ہے تو وہ میں ہوں۔ صحیح، خدا مجھے پکڑنے کے لیے نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم وہ غلط کر رہے ہو، یہ غلطی نہیں، کہیں نہ کہیں مجھے میری سوچ کو بدلنا ہوگا، ہوں، مجھے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہوگا، مجھے شاید کچھ اور سیکھنا ہوگا، یا مجھے اپنی زندگی میں کوئی اور فیصلہ کرنا ہوگا، یا کچھ بھی مجھے تبدیلی کرنی ہوگی، کیونکہ خدا کچھ روک نہیں رہا۔ خدا ہمارے خلاف نہیں ہے، خدا ہمارے لیے ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ شفا پائیں، لیکن اس سے زیادہ شفا پائیں جتنا آپ شفا پانا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے جو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ایک بار آپ کو وہ نظر آ جائے تو جانتے ہو، یہاں ایک امریکہ میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، جیسے بتی جل گئی ہو۔ بتی جل گئی کا مطلب کہ اب میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اور جب خدا کے کلام کی روشنی آپ کے دل میں داخل ہوتی ہے اور آپ کو وہ آہا والا لمحہ ملتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے، اور اس لمحے آپ ایمان کے ہاتھ سے حاصل کرنے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، اور اور ہاں ہاں، آپ شروع کریں۔ میں تو بس یہ کہنے والی تھی کہ کیوں، تم جانتے ہو کہ اکثر ہی ہم کیوں بیمار لوگوں کے لیے ہی کیوں دعا کرتے ہیں؟ ہاں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں شفا دے۔ دعا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی سمجھ کی آنکھیں روشنی سے بھر جائیں اور چمک اٹھے، کیونکہ اصل میں یہ ہماری دعا نہیں، ہماری دعا لوگ شفا پائیں، لیکن ہماری دعائیں کسی کو شفا میں قائم نہیں رکھ سکتی۔ انہیں ضرورت ہے اسے دیکھنے کی اور قبول کرنے کی، ان کے لیے۔ تو یہ صحیح اکثر ہے، ہم اسی طرح دعا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دعا کی درخواستیں موصول ہوتی ہیں کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں گی، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں روشنی سے بھر جائیں۔ ہاللویہ۔ آمین۔ تو یہاں ایک آیات ہے جو ہمیں خدا کے کلام کے ماضی زمانوں کو دکھاتی ہے۔ کلسیوں پہلا باب اس کی 12ویں آیت کہتی ہے،
اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو طریقی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آمین۔ اب دیکھیے پہلی آیات، جب ہم باپ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم باپ خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں قابل بنایا۔ یہ اصل میں گریک کہتے ہیں، اس نے ہمیں قابلیت دی ہے۔ باپ خدا نے آپ کو کیا کرنے کے لیے قابلیت دی؟ روشنی میں مقدس لوگوں کی وراثت میں شریک ہونے کے لیے۔ اب آیت 13 دیکھیں، اسی نے ہم کو طریقی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ کیا۔ خدا باپ نے آپ کو اندھیرے کے اختیار سے نجات دی۔ آپ جانتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب شیطان کے حکم کے نیچے رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اب جنوں کے ساتھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں شیطان کے کسی کام کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ باپ نے آپ کو اندھیرے کی بادشاہت یا ظلم کے حکم سے نجات دی، اور پھر کہتی ہے اور ہمیں منتقل کیا اور ترجمہ کیا۔ منتقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب میں یہ الفاظ سنتا ہوں میں سوچتا ہوں ایک کنویئر بیلٹ کا۔ آپ جانتے ہیں ایک کنویئر بیلٹ پر فیکٹری میں وہ کسی چیز کو اس پر رکھتے ہیں، یا وہ چیز معاف کیجیے بیلٹ پر رکھتے ہیں، اور کنویئر بیلٹ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ باپ خدا نے ہمیں اندھیرے کی بادشاہت سے اس کے پیارے بیٹے کی ہاں۔ بادشاہت میں منتقل کیا۔ تو ہم یہاں تھے اور اس نے ہمیں حقیقت میں دوسری جگہ منتقل کیا۔ ایک اور ترجمہ کہتا ہے کہ یہ اس نے ہمیں ترجمہ ترجمہ کیا۔ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پسند ہے۔ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں مثلاً اعمال باب 8 میں فلپس حبشی خواجہ کو بپتسمہ دیتا ہے اور وہ پانی سے بھر آتا ہے، اور اچانک روح القدس اس سے لے جاتا ہے، اور وہ اس جگہ سے کہیں دور ترجمہ کیا جاتا ہے، اور وہ خروج میں انجیل کی منادی کرتے ہوئے پایا گیا۔ ہوں۔ ایک پل میں یہاں سے وہاں منتقل کیا گیا۔ یہ وہ ہے جو باپ نے آپ اور میرے لیے کیا جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ آمین۔ اور آیت 14 کہتی ہے کیونکہ اس نے ہمیں قابلیت دی، اس نے ہمیں پوری طرح بدل دیا، اس نے ہمیں نجات دی۔ اب ہمارے پاس نجات ہے۔ موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب ہمارے پاس نجات ہے خدا یسوع مسیح کے خون سے جس نے ہمیں معاف کیا۔ واہ! یہ زبردست ہے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ رسائی ہے اس چھوٹے سے حوالے کی، اور یہ واقعی آپ کو مل گئی ہے، ہاں، آپ اپنی پوری زندگی فتح یابی سے جی یہ سکتے صحیح ہیں۔ ہے۔ اور جب آپ اسے حاصل کر لیں گے، مکاشوہ جو ان آیات میں ہیں، تو آپ بدل جائیں گے۔ جس طرح سے آپ دعا کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند مجھے رہائی دے، رہائی دے خداوند، رہائی دے، رہائی دے مجھے خدا، ہاں، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہاں، ہی ہے۔ پھر آپ کی دعاؤں کا انداز بدل جائے گا، اور پھر آپ اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ خدا میری مدد کر۔ واہ! خدا نے میری مدد کی، شکر کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے رہائی دی، تاریکی کے اندھیرے سے نکالا، اور پھر آپ شیطان کی طرف مڑیں گے اور اسے کہیں گے کہ جا۔ حالانکہ یہ سب سچ ہے، لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانے گا، وہ ہراساں کرے گا، صحیح، وہ ہمیشہ وہاں ہے، کوشش کرے گا کہ کچھ نہ کچھ آپ پر ڈالتا رہے۔ اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کر چکا ہے، اور اس نے مجھے تاریکی کی بادشاہی سے نکال کر روشنی کی بادشاہی میں منتقل کیا ہے، اس نے مجھے شیطان کی حکومت کے نیچے سے نکال لیا ہے، اس نے مجھے معاف کیا ہے میرے سارے گناہوں کے لیے، میں ابھی اور اسی وقت نجات یافتہ ہوں۔ اور پھر آپ کے اندر کچھ اٹھتا ہے، اور اب شیطان کی طرف سے آپ پہ پھینکی جانے والی چیزیں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ہاللویہ۔ آمین۔ لیکن یہ سب سچ ہے،
ईमानदारों के लिए। हाँ, ये सब सच है उसके लिए जो अपनी ज़िंदगी में यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। हो सकता है कि आपने अभी वैसा ना किया हो। हो सकता है कि आप इसे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं उस तरीके की बादशाही से निकलकर रोशनी की बादशाही में मुंतकिल होना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे गुनाह साफ होकर धुल जाएँ हाँ, यीशु के पाक लहू से। आप अभी ऐसा कर सकते हैं। अभी और इसी वक्त मैं आपको दावत देती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी यीशु को दीजिए। मार्क हमारे लिए दुआ करेंगे। अपने पूरे दिल से दुआ कीजिए और फिर यीशु आपकी ज़िंदगी में आकर आपको ये नया सही बना है। देगा। बाइबल कहती है रोमियो 10 पाप उसकी 9 आयत, अगर आप अपने मुंह से इकरार करें कि यीशु ही हमारा खुदा है, अपने दिल से ईमान रखें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, हाँ, आप बचाए जाओगे। हालेलुया! ऐसे ही आप उसकी हालेलुया। बादशाही में दाखिल होंगे। आप ऐलान कर सकते हैं, शैतान खुदा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। आमीन। मैं खुदा नहीं हूँ, हुँ, यीशु ही हमारे खुदावंद हैं। आमीन। हालेलुया! तो मेरे पीछे दुआ करें, प्यारे बाप प्यारे खुदावंद, बाप खुदावंद, मैं आता हूँ मैं आती हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ अपनी हद को, अपनी हद अपनी को, ज़रूरत को, अपनी ज़रूरत को, निजात के लिए निजात के मैं लिए ईमान रखता हूँ। मैं ईमान यीशु रखती हूँ मसीह यीशु मसीह वो पर। आपका बेटा वो है। आपका बेटा है। मैं ईमान रखता हूँ। मैं वो ईमान सलीब रखती पर हूँ। मेरे गुनाहों के लिए मरा, वो सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए वो चढ़ा। दफन किया वो गया दफन किया गया और वो जी उठा और वो जी क्योंकि उठा मेरे इंसाफ के लिए। क्योंकि मेरे इंसाफ के लिए। मैं इकरार करता मैं हूँ इकरार कि करती हूँ यीशु यीशु मेरा खुदा है। मेरा खुदावंद है। मैं कबूल करता मैं हूँ कबूल करती हूँ अपने दिल में अपने दिल यीशु में मेरा बचाने वाला है। यीशु मेरा बचाने मैं वाला है। गुनाहों से मुड़ता हूँ मैं गुनाहों से और आपके मुड़ती हूँ पास आता हूँ। और आपके पास मुझे आती माफ़ हूँ। कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। धो दें, धो मुझे नई दीजिए। मखलूक बनाइए मुझे नई और अब मखलूक मैं बनाइए आपका हूँ खुदावंद, और अब मैं आपकी हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। अगर आपने ये दुआ की है कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कोई आपका इंतज़ार करे ताकि आपकी वो गवाही को और आपके साथ और दुआ करें और हमें इस नंबर पर कॉल करें। आज खत्म करने से पहले एक छोटे से पल के लिए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, पहला पतरस 2 और 24 आयत, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। आपने सुना ये? आप शिफा पा चुके हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे अभी इसी वक्त। प्यारे बाप, खुदावंद आपका शुक्र हो। यीशु के नाम में हम मसीह यीशु के सलीब पर मुकम्मल हाँ, काम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उसकी मौत, दफन और क़यामत के ज़रिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि कीमत अदा की गई और आपने हाँ। हमें ओह शिफा खुदावंद आपका बख्शी। शुक्र हो। हमने अभी इसे कबूल किया कबूल है। करते हैं यीशु के नाम हम में। मसीह यीशु के नाम में सब दर्द, सब बीमारी को लोगों की ज़िंदगियों से अभी छोड़ने का हुक्म देते हैं, यीशु के नाम में। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मौजज़ात के लिए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे छूने के लिए, हाँ, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं रूह कुदुस के मसा के लिए जो अभी लोगों के जिस्मों में बहता है और बीमारियां छोड़ रही हैं, हाँ। बुखार छोड़ रहे हैं, बदरूहें छोड़ रही हैं, लोग शिफा पा रहे हैं। खुदावंद आपका शुक्र हो। हम आपकी तारीफ करते हैं। आमीन, आमीन। सारा इज़्ज़त जलाल खुदावंद को। आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा आपको बरकत दे, यीशु में रहें और उसके लिए जिएं। आमीन। We have another testimony. Uganda wera leje pe. Let her talk. Ye ni man bu pol bi jam. Ah, be dit ki. Jam na she dit. Ina le. She's asking, can she be allowed to sing a song of praising God? I want to hear her. Okay. Oh, we want to hear her testimony. Yeah, first. really good really no good bu kan pin. Well, teacher, original teacher me, She has been blind for so many years. London. Kung ada pun ni, But even she went, buat kedua. she Baca pun lepas, apa yang orang pernah pun nak dia lebih baik. she has gone to the doctor for her eyes to be operated. But nothing happened. The doctor failed. Okay. She tried to go for eyes operation, but the doctors failed. Nothing happening with the doctor operation.
And now, yesterday she said, let her come for prayer here. Maybe God will do something. Về anh đi cho anh đi cái này này đi. She has been blind for so many years. Bắt lên mà đã chụp. She has been going without a help. Nobody helped even because she has no child. And then she tried and nobody helped. Now when they get any botany, okay. And we get a lawyer with it. We get a lawyer. What'd she say? She said something happened with her eyes like lightning. Like lightning. Yes. Guy with the And then she was able to see you and the other person for the first time. Do you remember I prayed last night? I said, Lord, may it be like lightning striking them. Remember that? Yes, yes. Yeah. Praise God. Amen. Are you happy? Hello, me, Aripo. anh ở bên phố mình là luôn phải coi trên bệnh gì. What'd she say? She's saying she's so happy for what God has done for her life, and that's why she's requesting to sing a song of praise. Okay, sing a song. Ya la ya đêm ra trầu vàng tôi ya la ya đêm nó của lễ bên nhiều. Trồng vàng tôi ya la cha la đêm nó của lễ bên nhiều. Cho phê gì nó của lễ bên cho la đêm nó của lễ bên bài đêm ba lên của con đã được ta được ra mà đêm bên kia là Who is the one who opens the eyes of the blind? His name is Jesus. Hallelujah. And what God did for Martha, what God did for John, He will do for you. Hallelujah. Amen. Praise God. यकूब दूसरा बाब में लिखा है,
اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو وہ اپنی ذات میں مردہ ہے۔ ہمارے پاس بہت ہی زبردست گواہی ہے جو ہم آپ سے بانٹنے جا رہے ہیں، جو کلام کو پورا کرتی ہے۔ ہمارے ایک معجزاتی عبادت میں ایک رات جب میں دعا کر رہا تھا تب مجھے محسوس ہوا کہ روح القدس کی طاقت شفا دینے کے لیے موجود ہے، اور میں نے کہا اگر تم بھیڑ میں ہو اور تم چل نہیں سکتے یا تمہیں لاٹھی کی ضرورت ہے یا ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اٹھو اور ابھی دوڑنا شروع کرو۔ کوئی بھی نہیں اٹھا اور دوڑنا شروع نہیں کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ بس میں نے عبادت جاری رکھی۔ ہم نے سب کے لیے ایک بڑی جماعتی دعا کی، لوگ شفا پا گئے، وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے گواہی دی۔ لیکن جب ہم جا رہے تھے میں سٹیج پر ہی تھا لیکن عبادت ختم ہو چکی تھی۔ ایک شخص مشکل سے سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا دعا کے لیے آیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا بھائی میرے لیے دعا کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا۔ وہ ایک حادثے میں تھا اور اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی نقطے پر ہڈی 12 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بہت درد میں تھا۔ اس وقت مجھے پتا تھا کہ سب کچھ کیا غلط تھا، میں صرف جانتا تھا کہ اس کی ٹانگ میں کچھ نہ کچھ غلط تھا۔ اور میں نے کہا دوست کیا تم نے دوڑنا شروع کیا تھا جب میں نے کہا تھا دوڑو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں دوڑا، میں محنت کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تم پر ہاتھ نہیں رکھوں گا، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا جب تک تم خود نہیں بھاگتے۔ اور اس نے کہا نہیں میں نہیں بھاگ سکتا لیکن میں ایمان رکھتا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ میں نے اسے کہا کیا تم ایمان رکھتے ہو؟ کہتا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تم نے میرا کلام سنا؟ بائبل کہتی ہے خدا یسوع مسیح نے ہماری ساری بیماریاں لے لیں، اس نے ہماری ساری بری طاقتیں، ہماری بیماریاں اس نے اپنے اوپر لے لیں، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائے۔ میں نے اسے کہا کیا تم یہ سب پہ ایمان رکھتے ہو؟ کہتا ہاں میں رکھتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنا ایمان دکھاؤ۔ وہ اٹھا اور وہ بھاگا اور وہ اسی وقت شفا پا گیا۔ یہ ہے خداوند کی قدرت۔ حیرت انگیز۔ آمین۔ Call on the name of Jesus and you will be saved. Jesus is Lord.